وعلی المولود لہ، تو والد کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا. اور پھر آپ کے لیے ایک انتہائی اہم نقطہ اور پوائنٹ میں یہ بھی عرض کر دوں، قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ لقمان. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے زمانے سے سینکڑوں سال قبل ایک ہستی گزرے ہیں، اللہ کے پیارے بندے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں، اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے چند نصیحتیں کی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان کی تربیت کے والے سے اللہ کو وہ نصیحتیں بڑی پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں محفوظ رکھا. اور پھر جب نزول قرآن کا زمانہ آیا تو ان نصیحتوں کو جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کی تھی، ان نصیحتوں کو قرآن میں نقل کر کے اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت کو ادا کر دی. اور باقاعدہ قرآن لفظ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے تھے. یعظہ، بیٹے کو نصیحت کرنا یہ اللہ کے بندوں کی سنت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی. وہ یعظ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. پہلی نصیحت کیا کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ. وہ یعظ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو. جو رب کا درجہ ہے وہ مخلوق میں سے کسی کو نہ دینا. رب کا درجہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں. جو رب کی شانیں ہیں وہ کسی اور کی شان نہیں ہے. لا تشرک باللہ، یہ ساری چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں. یعنی اگر آپ رب جیسی خوبی، رب جیسی شان کسی اور کے لیے مان لیتے ہیں، یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، جس طرح رب کی شان ہے یا جو رب کا درجہ ہے سیم وہی درجہ کسی اور کے لیے مان لیتے ہیں، یہ شرک ہے. میں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور پھر آگے وصیتیں جاری رہی. آگے جا کے وصیتیں جو کی، میں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. یہاں پر جو نصیحتیں کی، اب یہ قرآن نے ہمیں اولاد کی تربیت کے والے سے ایک نصاب عطا کیا ہے، ایک سلیبس دیا ہے. یہ ایک سلیبس ہے، یہ ایک نصاب ہے بچوں کی تربیت کا. ھذا منہج الاسلامیہ لتربیت الاولاد. ٹھیک ہے، میں یا بنی انہا، اے میرے بیٹے یاد رکھ، اگر زمین کی پستیوں میں مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات، یا کسی پہاڑ کی چٹائی میں کسی پتھر کے اندر بھی کوئی ایک دانہ بھی چھپا ہوا یا آسمانوں میں کوئی دانہ چھپا ہوا، اللہ سے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ اس کو ظاہر کرے گا. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا، یہ جملہ بول کے اللہ انہوں نے یہ بتایا کہ بیٹے تیرا کوئی عمل اللہ کی پاک بارگاہ سے چھپ نہیں سکتا. ایک بات یہ، اور دوسرا تو نے اپنے ہر بات کا جواب اللہ کو دینا ہے قیامت کے دن. اپنی ہر بات کا جواب قیامت کے دن اللہ تیری ہر بات کو ظاہر کرے گا. یا تبھی اللہ ہر چیز کا تمہیں حساب دینا ہوگا. انہ لطیف خبیر، اگرچہ وہ بہت مہربان بھی ہے اور خبیر بھی ہے. جہاں اس کا لطف ہے وہاں اس کی خبر کی شان بھی ہے کہ وہ سب کے تمام اعمال سے آگاہ ہے، خبردار ہے. اور پھر اگلی جو نصیحت ہے کہ فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ. پہلے میں ترجمہ بیان کر دوں پھر اس کے بعد اس پہ ہم کنکلوژن نتیجہ نکالیں گے. میں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے اقم، اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر. یہ نہیں کہ نماز پڑھ، اقم الصلاۃ. یا بنی، اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، اس میں سارا آ گیا. نماز بندہ صحیح طریقے سے کب پڑھ سکے گا؟ جب وہ نماز کے طریقے کو سیکھے گا. نماز کے اگر ایک بچہ نماز کا طریقہ نہیں سیکھتا تو کیا وہ صحیح طرح نماز پڑھ سکے گا؟ نہیں. اقم الصلاۃ، نماز کو صحیح طریقے سے درست طریقے سے پڑھ. تو یہ کب ہوگا؟ جب وہ نماز کے بارے میں سیکھے گا. تو گویا والدین پر ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ سکھائیں یا سکھانے کا اہتمام کریں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں بیٹے ہمیشہ بھلائی کا ساتھ دینا، نیکی کی دعوت دینا. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے خود بھی رکے رہنا اور دوسروں کو بھی روکنا، برائی کا رستہ اختیار نہیں کرنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور پھر کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو تم پر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس پر صبر کرنا ہے، گلے شکوے نہیں کرنے، ویلا نہیں کرنا، حرف شکایت زبان پر نہیں لانا. صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو برداشت کرنا ہے.
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. فرمایا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور پھر اگلی جو نصیحت یہ ہوگی حقوق اللہ کی باتیں. یہ نصیحتیں تھیں حقوق اللہ کے لحاظ سے. اب حقوق العباد کے والے سے نصیحتیں کی. فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے ٹیڑھا نہ کرنا. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کیا مطلب؟ یعنی کسی کو حقیر نہ سمجھنا. یہ رخسار کو ٹیڑھا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ ایسا انداز اپنا لے کہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو ایسے سمجھے میں اس کو کیا سمجھتا ہوں, اس کی کیا وقت ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا اوقات ہے میرے سامنے, یہ کیا چیز ہے میرے سامنے, میرے آگے اس کی کوئی حیثیت ہے. بلا تو صحیح خدا کرنا, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے, میرے آگے اس کی کیا ویلیو ہے. اس سے قرآن میں اپنے بچوں کو عاجزی سکھاؤ, تواضع سکھاؤ, انکساری سکھاؤ, تکبر سے بچاؤ, ان کے اندر تکبر نہ پیدا. بلا تو صحیح خدا کرے, عاجزی کی, تواضع کی, انکساری کی, یہ خصلتیں ان کے اندر پیدا کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور فرمایا زمین میں اکڑ کے نہ چل. یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں. فرمایا اپنے زمین پر اکڑ کر نہ چل, کیونکہ ان اللہ لا یحب کل مختار فخور. اللہ تعالیٰ متکبر کو, سرکش کو, اکڑ کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور پھر اگلا جو بڑی خوبصورت نصیحت کی, جس میں ساری نصیحتیں آ جاتی ہیں, وہ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا وقصد فی مشیک. یہ بہت ہی نصیحت عظیمہ. وقصد فی مشیک, اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو. اپنی چال میں میانہ روی, یہی اسلام کے پورے تمام احکام کی بیس ہے, میانہ روی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها, بہترین عمل وہ ہے جس میں میانہ روی ہے. اوسطها, خیر الامور اوسطها, جس میں اعتدال ہے, جس میں توازن ہے, تناسب, یعنی ایک بہت زیادہ سختی بھی نہیں, بہت زیادہ نرمی بھی نہیں, درمیانی راہ. مثلا قرآن پاک میں کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین. ایک جگہ یہاں فرمایا, اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ لوگ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فرمایا والذین اذا انفقوا, وہ جو خرچ کرتے ہیں. اللہ رحمان کے بندوں کی اللہ نے قرآن میں صفات بیان کی, تو ان صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی کہ والذین اذا انفقوا, کہ وہ جو جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, تو ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے, فضول خرچی نہیں کرتے. ولم یقتروا, اور ضرورت سے کم بھی خرچ نہیں کرتے, کنجوسی بھی نہیں کرتے, بخل سے بھی کام نہیں لیتے, بے دریغ پیسہ اڑاتے بھی نہیں. بے دریغ لاکھوں کروڑوں ایسے چھوٹے سے فنکشن پہ کروڑوں روپیہ لگا دیا, اربوں روپیہ لگا دیا, معمولی سی بات پہ لگا دیا. اور ولم یقتروا, اور اس کے برعکس جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی تو وہاں کنجوسی سے کام نہیں لیتے, وہاں بخل سے کام نہیں لیتے, وہاں دل کو تنگ نہیں کرتے. ولم یقتروا, یعنی دونوں پہلو, نہ تو وہ ضرورت سے زیادہ اسراف کی طرف جاتے ہیں, نہ فضول خرچی کی طرف جاتے ہیں, نہ کنجوسی اور بخل کی طرف جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اعتدال کی راہ کو اپناتے ہیں, اس کے درمیان والی راہ کو اپناتے ہیں, نہ فضول خرچی, نہ کنجوسی, نہ بخل. تو یہی فرمایا جا رہا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيٍ. یہ تو ایک مثال دی نا خرچ کرنے کے والے سے. فرمایا یہی عادت اپنی زندگی کے سارے اعمال میں, سارے معاملات میں یہی چیز پیدا کر لو, میانہ روی اختیار کر لو. مثلا گفتگو کرنی ہے تو بہت زیادہ اونچی بھی نہیں, چلا کر, اور بہت زیادہ آہستہ بھی نہیں کہ اگر کوئی سنائی نہ دے, درمیانی بات کر. چلنا ہے تو ایک تو ہے نا, آپ صحت کے لیے چل رہے ہیں یا ویسے سیر کر رہے ہیں یا ویسے دوڑ لگا رہے ہیں, وہ ایک عام جب روٹین میں چلنا ہے, بہت زیادہ تیز بھی نہیں, بہت زیادہ آہستہ بھی, درمیانی رفتار, یعنی عام روٹین میں جب آپ ٹھیک ہے. کھانا کھا رہے ہیں تو نہ بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ کھانا, ٹھیک ہے, نہ بہت سلو, آرام سے, ٹھیک ہے. امام نماز پڑھاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے میانہ روی, نہ تو بہت زیادہ تیز پڑھے جس سے پیچھے والے جو ہیں وہ مقتدی حضرات وہ مل نہ سکیں, ٹھیک ہے, کنفلکٹ آ جائے, اور نہ ہی بہت ہی آہستہ کہ پیچھے اپنے مقتدی حضرات پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوں, ٹھیک ہے, اور امام صاحب ابھی اپنا پڑھ رہے ہوں.
یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں، اسی طرح باقی ساری چیزیں آپ لے لیں. تو ہر چیز میں میانہ روی، ہر چیز میں خیر الامور اوسطها، ہمیں بہترین معاملہ وہ ہے جس میں میانہ روی ہو، جس میں میانہ روی ہو. ایک تو اگر آپ کے اندر خاص سکت ہے، خاص ہمت ہے بہت زیادہ عبادات کرنے کی، وہ ایک الگ بات ہے. جیسے اولیاء کرام کرتے ہیں، 100 نفل ایک ہی مجلس میں پڑھ لیتے تھے، کئی ہزار مرتبہ دروشی پڑھ لیتے تھے. لیکن ایک عام نارمل بندہ کیا کرے؟ نارمل بندے کے لیے وہ درمیانی راہ کو بنائے. ٹھیک ہے، اگر وہ 10,000 دروشی پڑھنے کا ٹارگٹ بنا لے گا روزانہ تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں پڑھ سکے گا. ٹھیک ہے، ایک دن 2 دن 3 دن ہوئے بڑا مشکل کام ہے، چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، اور بالکل ہی ایسے 5-10 مرتبہ دروشی پڑھنا، یہ بالکل تو درمیانی راستے کو اپنائیں. 100 مرتبہ 200 مرتبہ ایزیلی جتنا آپ پڑھ لیں، 500 مرتبہ میکسیمم 1000 مرتبہ آپ پڑھیں تاکہ یہ ریگولر. کیونکہ حدیث پاک ہے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. اللہ کو کام وہ پسند ہے جن میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، استمرار ہو، اگرچہ وہ تعداد میں قلیل ہی کیوں نہ. تو گویا میانہ روی کو جو ہے اسلام میں پسند کی گئی. چند میں نے مثالیں دی. تو یہ بہت بڑی نصیحت کی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو. وقصد فی مشیک، اپنی زندگی کی چال میں، رفتار میں، ڈھال میں میانہ روی اختیار کر. وغضض من صوتی، اور اپنی آواز کو پست کر. چلا کے زور سے چیخ کر باتیں کرنے سے منع کیا گیا. اس میں اسلام کو میں پسند نہیں کیا گیا. وغضض من، یعنی اپنی آواز میں ایسے کہ تمہاری گفتگو میں، انداز گفتار میں ایک عاجزی جھلک رہی ہو، اکڑ، تکبر، غرور نہ جھلک رہی ہو. وغضض من صوتی. تو یہ سارا پورا سلیبس ہمیں عطا کیا قرآن نے اولاد کے حقوق کے حوالے سے اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے. اور تربیت یاد رکھیں، استاد بھی تربیت کرتا ہے، معاشرے کے دیگر افراد بھی تربیت کرتے ہیں، لیکن تربیت کا سب سے پہلے جسے موقع ملتا ہے وہ بچے کے والدین کو موقع ملتا ہے. بچے کے دوست بعد میں بنتے ہیں، رشتہ داریاں، ان کی پہچان یا استاد کا سامنا، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. پہلے والدین کا سامنا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود. ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ. تو جو پہلے جو اس نے عادتیں اس کی بنیں گی، جو اس کا رویہ بنے گا، جو اس کا کردار بنے گا، اس کی بیس، اس کی بنیاد اس کے گھر میں رکھی جائے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانی او یمجسانی او ینصرانی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت اسلام، آگے اس کے والدین ہیں جیسی تربیت کرتے ہیں، جس پر وہ، جس مذہب پر، جس ملت پر وہ خود ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ یہودی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو یہودی بنا دیتے ہیں. نصرانی عیسائی ہیں تو اپنے بچوں کو نصرانی اور عیسائی بنا دیتے ہیں. مجوسی ہیں تو اپنے بچوں کو مجوسی بنا دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک ہی حدیث میں ایک اور جو وکٹی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی تربیت کتنا اثر رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام. یہ والدین کی تربیت کا اثر ہے کہ وہ فطرت کو بدل دیتے ہیں. یہ والدین کی تربیت کا اثر، فطرت تک کی چیز کو بدلا جا سکتا ہے، نیچر کو بدلا جا سکتا ہے اگر والدین کی تربیت مؤثر ہو. والدین کی تربیت، اس لیے بچہ دوستوں کا، رشتہ داروں کا، استاد کا، ان ساری چیزوں کا اس کا بعد میں اس کو سامنا ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا، گھر کے ماحول کا سامنا ہوتا ہے. اس لیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں پہلے اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور بچوں کی تربیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، بچوں سے بڑی محبت، بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، اور خاص کر بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑا خیال رکھا کرتے تھے. اکثر بچوں کی تربیت بھی کرتے اور بچوں کو بوسہ بھی دیتے. بچوں کو پیار کرنا، بوسہ دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امام حسین، امام حسن مجتبی رضی اللہ، ان کو اکثر آپ بوسہ دیا کرتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادے کو بوسہ دے رہے تھے. پاس ایک شخص اقرع ابن حابس نامی شخص بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی اپنے بیٹوں کو نہیں چوما، میں نے تو کبھی اپنے بیٹوں کو، اور آپ اپنے نواسوں کو چوم رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. آج شفقت نہیں کرو گے کل تم بھی شفقت سے محروم ہوگا. جو رحم نہیں کرتا اس پر. اور پھر بیٹیوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں تحائف تقسیم کیا کرتے. موسم کا جو پھل آتا نیا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آقا علیہ السلام بچوں کو دیتے. سب سے پہلے کوئی موسمی پھل آتا تو آقا علیہ السلام وہ بڑوں کی بجائے سب سے پہلے بچوں کو دیتے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت سارے فرامین ہیں آقا علیہ السلام کے، یہاں تک فرمایا اپنے